اسرائیل نے ایک اور مسلمان ملک کے اوپر جو ہے حملہ کیا ہے اور یہ ملک ہے شام کا، اور اس کی بڑی خوفناک قسم کی فوٹیج بھی جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ کو اندازہ ہوگا اسرائیل کی بربریت کا، اسرائیل کی مسلم دشمنی کا، آپ کو اس کا آئیڈیا ہوگا۔ ایک وہاں کا مقامی چینل تھا، اس کی یہ کوریج چل رہی تھی، خاتون اینکر جو ہے وہ بیٹھی ہوئی تھی جن کے بالکل پیچھے جو ہے اس بلڈنگ کو جو ہے وہ اس طرح نشانہ بنایا گیا ہے۔ کل شام کو ایک واقعہ پیش آیا اور دل دہلا دینے والا بیسیکلی وہ واقعہ ہے۔ بلوچستان کا ضلع ہے قلات، جس کے علاقے نمرغ میں نامعلوم افراد نے ایک مسافر کوچ کے اوپر جو ہے وہ فائرنگ کی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے میں بہت اہم خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں، مختلف حملے ہوئے ہیں۔ پاکستان کے اندر ایک حملہ ہوا ہے اور اسرائیل نے ایک اور مسلمان ملک کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا ہے، اور یہ ملک ہے شام کا، اور اس کی بڑی خوفناک قسم کی فوٹیج بھی جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ ابھی تھوڑی دیر میں وہ فوٹیج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، آپ کو اندازہ ہوگا اسرائیل کی بربریت کا، اسرائیل کی مسلم دشمنی کا، آپ کو اس کا آئیڈیا ہوگا، یہ ساری ڈیٹیلز، اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان سے کے حوالے سے بھی جو ہے کچھ سیاسی خبریں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ ایک نیا پنڈورا باکس کھل گیا ہے جناب پاکستان تحریک انصاف کے اندر، لڑائیاں ختم نہیں ہوتی ہیں، اب ایک اور لڑائی کا جو ہے وہ آغاز ہوا ہے۔ اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خان صاحبہ، کل رات کو ان کے لیے ایک بہت بری خبر آئی ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ سب سے پہلے جو خبر میں دینا چاہوں گا وہ بلوچستان کے حوالے سے ہے، جو کل شام کو ایک واقعہ پیش آیا اور دل دہلا دینے والا بیسیکلی وہ واقعہ ہے۔ بلوچستان کا ضلع ہے قلات، جس کے علاقے نمرغ میں نامعلوم افراد نے ایک مسافر کوچ کے اوپر جو ہے وہ فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں 3 افراد جاں بحق اور متعدد جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ آج سے چند دن پہلے 2 کوچز کے اوپر جو ہے وہ بی ایل اے کی جانب سے جو ہے وہ حملہ کیا گیا تھا، اور اس میں جو پنجابی تھے ان کو جو ہے وہ نکال کر ان کو جو سی این آئی سی ہے اس کو دیکھ کے جو ہے پنجابیوں کو الگ کیا گیا تھا اور انہیں نشانہ بنایا گیا تھا۔ اس سے پہلے جعفر ایکسپریس کا واقعہ پیش آ چکا ہے، اور اب یہ ایک اور بس ہے، یہ نیلے رنگ کی بس ہے جو آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں، اس کو نشانہ بنایا گیا ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ اندھا دھند فائرنگ کی گئی ہے۔ اس کے نتیجے میں 3 افراد جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں۔ ترجمان حکومت بلوچستان شاہد رند نے تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ قلات کے علاقے میں کراچی سے کوئٹہ آنے والی مسافر کوچ پر یہ فائرنگ کا واقعہ ہوا ہے۔ سیکیورٹی ادارے، ضلعی انتظامیہ اور ریسکیو ٹیمیں جو ہیں فوری طور پر جائے وقوع پر پہنچ گئی ہیں۔ حملے میں بچ جانے والے مسافروں نے یہ تاثرات دیے ہیں، ان میں قوال ندیم صابر بھی موجود تھے جو کوئٹہ جا رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں نے بس پر اندھا دھند فائرنگ کی، ہم قوالی کے فنکشن کے لیے جا رہے تھے اور اپنی منزل سے صرف آدھا گھنٹہ دور تھے کہ واقعہ پیش آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہم قوال لوگ ہیں، ہمارا کیا قصور ہے، ہم لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں، ہمیں دہشت گردوں نے کس بات کی سزا دی ہے۔ فائرنگ سے ہمارے 3 بھائی شہید ہوئے ہیں، ہمارے دیگر ساتھی زخمی ہوئے ہیں، ہمارا سارا سامان تباہ ہو گیا، ہمارا تو کسی سے جھگڑا نہیں، تو ہم اپنے بچوں کی روزی روٹی جو ہے وہ کما رہے ہیں۔ اب جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں، جو بھارت کی پراکسیز ہیں بلوچستان کے اندر، ان کی جانب سے کل رات کو اس واقعے کی جو ہے وہ ذمہ داری قبول کی گئی ہے، اور ان کی جانب سے غلط فگرز جو ہیں دوبارہ پیش کیے جا رہے ہیں کہ جناب 3 نہیں، ایکچولی 3 سے زیادہ جو ہیں وہ ہلاکتیں ہوئی ہیں، لوگ شہید ہوئے ہیں۔ لیکن ظاہری بات ہے عینی شاہدین وہیں پہ موجود تھے، اور جس طرح میں نے بتایا کہ یہ جو ندیم صابر صاحب ہیں انہوں نے بھی تصدیق کی ہے کہ 3 افراد شہید ہوئے ہیں اس واقعے کے اندر۔ تو بیسکلی اب آپ کو ایک پورا ایک ٹرینڈ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، ایک پورا طریقہ کار ہے کہ نظر آ رہا ہے کہ ٹرانسپورٹ وہیکلز، وہ بسیں ہوں، وہ ٹرین ہوں، اس کو جو ہے وہ خاص طور پہ نشانہ بنایا جا رہا ہے، کیونکہ عام طور پہ ان کو سیکیورٹی کور دینا مشکل ہوتا ہے۔ کسی ایک سیٹل پوائنٹ کے اوپر جو ہے کسی شہر کے اندر کوئی ہائی سیکیورٹی ایریا کو جو ہے سیکیور کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن ایک موونگ وہیکل کے ساتھ جو ہے سیکیورٹی کا انتظام کرنا، ایک بس کے ساتھ سیکیورٹی کا انتظام کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور اسی لیے یہ بزدل لوگ جو ہیں نہتے شہریوں کو اس طرح نشانہ بناتے ہیں۔ اس کے علاوہ جناب جہاں پہ یہ کوئٹہ کے اندر ایک یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، وہیں پہ یہ خبر بھی آئی ہے کہ بلوچستان کے ضلع آوران میں سیکیورٹی فورسز نے آپریشن کرتے ہوئے فتنۃ الہندوستان کے 3 دہشت گردوں کو ہلاک بھی کیا ہے، اور فائرنگ کے تبادلے میں میجر سید رب نواز طارق نے جو ہے جام شہادت نوش کیا ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق بلوچستان کے ضلع آوران میں سیکیورٹی فورسز نے خفیہ معلومات کی بنیاد پر یہ آپریشن کیا۔ یہ آپریشن بھارتی پراکسی فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع کے اوپر کیا گیا۔ آپریشن کے دوران سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے ٹھکانے کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں ان دہشت گردوں سے تعلق رکھنے والے 3 افراد جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں۔ لیکن فائرنگ کے تبادلے میں میجر سید رب نواز طارق، جو اپنے جوانوں کی قیادت بہادری سے کر رہے تھے، دہشت گردوں کے ساتھ شدید فائرنگ کے تبادلے میں مادر وطن پر قربان ہو گئے اور شہادت کے عظیم رتبے کے اوپر جو ہے وہ فائز ہوئے ہیں۔ افسوسناک بات ہے، لیکن انہوں نے پاکستان کی سیکیورٹی کی خاطر جو ہے وہ اپنی جان دی ہے۔
تو یہ دو افسوسناک واقعات جو ہیں وہ رپورٹ ہوئے ہیں، لیکن سیکورٹی فورسز جو ہیں وہ ابھی بھی اس سارے معاملے کی جو ہے وہ پوری طرح آپریشنز جو ہیں وہ جاری ہیں، اور انشاءاللہ کامیابی جو ہے وہ پاکستان کی ہی ہوگی۔ اس کے علاوہ ایک اور جو خبر ہے وہ ہے جناب اسرائیل کے حوالے سے دروز جنگجوؤں کے درمیان جو ہے وہ جھڑپیں جاری ہیں، اور اے ایف پی کے نمائندوں نے بتایا کہ دارالحکومت کے بیشتر علاقوں میں ایک زوردار دھماکے کی آواز جو ہے وہ سنی گئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ایک پہلے فضائی حملے کے فوراً بعد آئی جس میں شہر کے مرکز میں اسی عمارت کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ وزارت دفاع کے ذرائع نے رائٹرز کو یہ بتایا ہے کہ عمارت پر کم از کم 2 ڈرون حملے کیے گئے ہیں اور افسران تہ خانے میں پناہ لے رہے ہیں۔ الجزیرہ ٹی وی کی براہ راست فوٹیج میں جو ہے وہ یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ اس کی نوعیت جو ہے وہ کس حد تک بڑی تھی۔ مختلف اینگل سے جو کیمرہ اینگل سے جو فوٹیجز بنی ہوئی ہیں وہ ہم آپ اس وقت آپ کو دکھا رہے ہیں۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ شام پر بڑے حملے شروع ہو چکے ہیں، ہم شام میں کئی دنوں تک جو ہے وہ جاری رہنے والی جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو یعنی اس کا مطلب ہے کہ جو فوٹیجز آپ دیکھ رہے ہیں یہ آنے والے دنوں کے اندر بھی جو ہے یہ فوٹیج آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ ساتھ ہی ساتھ ایک اور بلکہ یہ ایک وہاں کا مقامی چینل تھا، اس کی یہ کوریج چل رہی تھی، وہ خاتون اینکر جو ہیں وہ بیٹھی ہوئی تھی جن کے بالکل پیچھے جو ہے اس بلڈنگ کو جو ہے وہ اس طرح نشانہ بنایا گیا ہے۔ الجزیرہ نے بھی اس فوٹیج کو جو ہے وہ ریلیز کیا ہے، اور اس میں بھی جو ہے وہ اسی طرح دیکھا جا سکتا ہے کہ کس حد تک بڑا دھماکہ جو ہے وہ دمشق کے اندر جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ دھماکے مزید بھی رپورٹ ہو رہے ہیں، ہمارے پاس آخری اطلاع تک جو ہے وہ یہ فوٹیجز جو ہیں وہ ہمارے سامنے آئی ہیں۔ ایک اور جو اس سارے معاملے کے اندر ایک ایشو ہے وہ اسرائیل کے جو وزیر اعظم ہیں بنجامن نیتنیاہو، جو اس ساری خون ریزی کا ذمہ دار شخص ہے، اس کے حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ خود جو ہے وہ اسرائیل کے اندر شدید سیاسی بحران کا سامنا کر رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ اس کی حکومت کے 2 اہم اتحادی جو ہیں انہوں نے حکومت سے علیحدگی کا اعلان کر دیا ہے۔ اس اتحاد سے جو اتحاد بنا ہوا تھا جو اسرائیل کے اوپر حکومت کر رہا تھا، اس سے علیحدگی کا انہوں نے اعلان کیا ہے، اور ان جماعتوں کا تعلق جو ہے وہ الٹرا آرتھوڈاکس یہودی حلقوں سے ہے، اور علیحدگی کی وجہ جو ہے وہ مدرسے کے طلباء کو فوجی خدمات سے مستثنی قرار دینے کے قانون پر اختلافات کو جو ہے وہ قرار دیا جا رہا ہے۔ اور اسرائیلی میڈیا کے مطابق شاس پارٹی نے اعلان کیا ہے کہ یہ بیسکلی ان کے اتحادی ہیں، کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ لازمی فوجی خدمات کے متنازع قانون کے باعث حکومتی اتحاد سے علیحدہ ہو رہے ہیں۔ شاس جماعت کی علیحدگی کے بعد نیتنیاہو کی پارلیمانی اکثریت ختم ہو چکی ہے اور اب وہ اقلیت میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ یہ پیش رفت اس وقت سامنے آئی جب رواں ہفتے کے آغاز میں ایک اہم مذہبی جماعت یونائٹڈ تورات یہودیت بھی حکومتی اتحاد سے علیحدہ ہو چکی ہے، اور یو ٹی جے نے ایک بیان میں کہا ہے کہ حکومت مدرسے کے طلباء کو لازمی فوجی خدمات سے مستثنی رکھنے کے بل کی تیاری میں ناکام رہی ہے، اس لیے وہ اتحاد سے علیحدگی اختیار کر رہے ہیں۔ اور یو ٹی جے کے انخلاء کے بعد نیتنیاہو کی 120 رکنی اسرائیلی پارلیمنٹ میں 61 نشستوں کی کمزور اکثریت رہ گئی ہے، اور ان کی حکومت جو ہے وہ ایک قسم کی اقلیت میں تبدیل ہو چکی ہے۔ تاہم شاس پارٹی نے اتحاد سے علیحدگی کے باوجود کہا ہے کہ وہ فی الحال حکومت گرانے کی کوشش نہیں کریں گے، اور بعض قوانین پر پارلیمنٹ میں نیتنیاہو کا جو ہے وہ ساتھ بھی دیں گے۔ اس کا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ مدرسہ طلبہ کی فوج میں بھرتی کا معاملہ جو ہے وہ اسرائیل میں طویل عرصے سے سیاسی کشیدگی کا سبب بنا ہوا ہے۔ نیتنیاہو کی موجودہ حکومت جس میں مذہبی جماعتوں کا کلیدی کردار ہے، اس مسئلے پر مسلسل دباؤ میں ہے، اور اب ان جماعتوں کی علیحدگی کے بعد حکومت کی بقا اور قانون سازی کی صلاحیت جو ہے وہ مزید متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ اب یہی ہوتا ہے کہ جب ان سیاستدانوں کو جو ہے، چاہے وہ آپ مودی کو اٹھا کے دیکھ لیں یا نیتنیاہو کو اٹھا کے دیکھ لیں، کہ جب انہیں سیاسی طور پہ گھر میں پریشانیاں ہوتی ہیں تو پھر وہ خون ریزی کے اوپر اتر آتے ہیں یا جنگیں شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں پہ مودی نے بھی یہی کیا، اور نیتنیاہو بھی جو ہے وہ آپ یہی کر رہا ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ دمشق کے اندر جو ہے اس نے یہ کس قسم کی جو ہے وہ حرکتیں کی ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ لوکل پالیٹکس کی طرف بھی جو آتے ہیں، اور سب سے پہلے خبر آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا وہ ہے جناب علیمہ خان صاحبہ کے حوالے سے، جن کے لیے کل رات کو جو ہے وہ بڑی ایک بری خبر آئی ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی NCCIA انہوں نے جناب کل رات کو جو ہے یہ نوٹس جاری کیا ہے علیمہ خان صاحبہ کے حوالے سے، اور ان کو جو ہے وہ آج صبح 11:30 بجے جو ہے وہ گلبرگ کے دفتر میں بلا لیا ہے، اور انہیں کہا ہے جی آپ ذاتی حیثیت میں جو ہے وہ پیش ہوں، اور ان کی طلبی کا مقصد جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ ان سے ان کے دفاع میں بیان ریکارڈ کروانا ہے، اور انہیں 27 مئی 2025 کو درج ہونے والے مقدمے کی انکوائری کے اوپر جو ہے وہ طلب کیا گیا ہے۔
ذرائع کے مطابق ان کے اوپر الزام ہے کہ وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث رہی ہیں، اور این سی سی آئی نے رپورٹ میں خبردار کیا ہے کہ اگر ملزمہ پیش نہ ہوئی تو یہ تصور کیا جائے گا کہ ان کے پاس اپنے دفاع میں کچھ پیش کرنے کو نہیں ہے، اور عدم حاضری کی صورت میں قانونی کارروائی کو آگے بڑھایا جائے گا۔ نوٹس میں واضح کیا گیا ہے کہ طلبی پر عمل نہ کرنے کی صورت میں علیمہ خان کے خلاف دفعہ 174 کے تحت قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے، اور اس کی صورت میں انہیں گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو ایک نئی مصیبت جو ہے علیمہ خان صاحبہ کے لیے کل رات کو جو ہے وہ شروع ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ سلمان اکرم راجہ صاحب بڑے بدلے سے نظر آئے۔ میرے خیال میں غصہ جو ہے وہ 24 گھنٹے کے بعد ٹھنڈا ہو گیا ہے، اور ہوا یہ ہے کہ کل رات کو وہ حامد میر صاحب کے شو میں آئے ہوئے تھے، تو اس دوران یہی جو انہوں نے غصہ کیا تھا اس کے حوالے سے انہوں نے بات کی۔ انہوں نے کہا اصولی طور پر سخت لب و لہجہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن وہاں پر جو ماحول تھا اور جو سیاق و سباق تھا، مجھ پر ایک طرح سے جسمانی حملہ ہو رہا تھا، بدتمیزی بھی ہو رہی تھی۔ وہ جو بیچ میں سے صرف ایک کلپ کٹ کر آ جاتا ہے، وہ ایسا لگتا ہے کہ بلا وجہ کسی شخص نے کوئی بات کی ہے۔ اس وقت شاید ضروری تھا ان کو پیچھے دھکیلنے کے لیے جو ان کا ارادہ نظر آ رہا تھا۔ اب یہ کن کی بات کر رہے ہیں؟ یہ ان یوٹیوبرز کی بات کر رہے ہیں جو ان سے کویشچنز کر رہے تھے، جو ان کے آس پاس کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا مجھے ایک قسم کا میرے پہ جسمانی حملہ بھی ہوا ہے۔ انہوں نے کہا میں پھر بھی کہتا ہوں کہ ایسا لب و لہجہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ ایک سچے آدمی کی بھی نشانی ہوتی ہے، کوئی جھوٹا بیانیہ قائم کرے اور کہے کہ تم غدار ہو۔ کچھ لوگوں نے کوشش کی، اور یہ صحافیوں کا تو کام نہیں ہے ایسے بات کرنا۔ انہوں نے کہا صحافیوں کا تو یہ کام نہیں ہے ایسے بات کرنا۔ اب مجھے منع کیا ہوا ہے، لیکن وہ میں ایک ٹپکل لفظ ہے ان یوٹیوبرز کے لیے استعمال کرتا ہوں۔ میں سب کے لیے نہیں استعمال کر رہا جو ان کے آس پاس کھڑے ہوئے تھے، لیکن یس، اگر کوئی ایک پارٹی کے ایجنڈے کو ٹو کر رہا ہے اور صرف اسی پارٹی کے لیے بولتا ہے، اس کا مطلب دل جگر جان سب کچھ جو ہے وہ صرف ایک ہی جماعت ہے، معذرت کے ساتھ پھر ان کے لیے لفظ جو ہے وہ لونڈا لپاڑا ہی سیٹ ہوتا ہے۔ تو آج میرے خیال میں سلمان اکرم راجہ صاحب کے ساتھ ڈیفینیٹلی کسی نے اگر بدتمیزی کی ہے، ان کو ہراس کیا ہے، ان کے ساتھ فزیکل ہونے کی کوشش کی ہے، بدتمیزی کے سینس میں کہہ رہا ہوں، تو پھر وہ ڈیفینیٹلی ایک لونڈا لپاڑا ہی ہوگا۔ کوئی صحافی نہیں ہے کر سکتا، کیونکہ یہ زور زبردستی، یہ لڑنا، یہ اس قسم کی حرکتیں جو ہیں وہ جرنلسٹ کو زیب نہیں دیتی، اور کوئی جرنلسٹ جو تھورو جرنلسٹ ہوگا وہ کرے گا بھی نہیں۔ تو سلمان اکرم راجہ صاحب بیسکلی جو گلہ کر رہے ہیں نا، وہ یہی ہے کہ جی میرے ساتھ بدتمیزی کی گئی اور اسی لیے مجھے جو ہے وہ اتنا غصہ چڑھ گیا۔ تو غصہ نہیں کرنا سلمان صاحب، غصہ نہیں کرنا، کیونکہ یہ آپ لوگوں کی ہی ساری پیداوار ہے۔ یہ آپ لوگوں نے یہ پوری پود تیار کی ہے، آپ کی جماعت نے جو ہے نا یہ پوری پود تیار کی ہے، اس میں کئی سال لگے ہیں۔ بڑے بڑے اس قسم کے آئٹمز جو ہیں وہ آپ لوگوں نے پچھلے کئی سالوں میں تیار کیے ہیں، اور اس کے بعد ہی آپ لوگ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا ہماری طاقت ہے۔ یہ طاقت ہے جناب، یہ جو بدتمیزی آپ کے ساتھ ہو رہی ہے نا، اس کو یہ طاقت کہتے ہیں۔ تو اس لیے غصہ مت کیجیے، یہ آپ ہی کے بنائے ہوئے ہیں سارے، یہ سارے بت آپ لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں، جن کو نہ صحافت کے الف بے کا پتہ ہے، نہ بات کرنے کی تمیز ہے، نہ کوئی سوال کرنا آتا ہے، نہ کوئی فیکٹ چیکنگ آتی ہے، نہ کوئی کاؤنٹر کویشچن کرنا آتا ہے، بس ایک ایجنڈے کے اوپر ٹو کرنا ہے اور ڈک 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 شروع ہو جانا ہے۔ خیر، تو اس کے اوپر جو ہے انہوں نے کافی ناراضی کا اور اپنا پوائنٹ آف ویو دیا ہے۔ میں البتہ میں یہاں پہ جہاں پہ میں نے خود بھی سلمان اکرم راجہ صاحب کے اوپر جو ہے وہ تنقید کی ہے، لیکن بڑے ہنستے کی ہے، میں آئی واز نیور پرسنل ود ہم، لیکن میں یہاں پہ اب ان کی تعریف بھی کرنا چاہوں گا کہ اف ہی ہیز ریئلائز دس، کہ ہاں وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ ایسا لب و لہجہ نہیں ہونا چاہیے تھا، تو پھر یہ قابل تعریف بات ہے، اس کی تعریف کرنی چاہیے۔ اور آگے انہوں نے کل جب وہ گئے ہوئے تھے وہاں پہ مختلف جو سوات کے اندر جو واقعہ پیش آیا تھا، اس میں لواحقین سے جو ملنے کے لیے گئے تھے، جن کو وہاں پہ جا کے چیکس بھی دیے گئے، بعد میں اس کے بعد وہ گھر کے باہر جو ہے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے عالیہ حمزہ صاحبہ کے حوالے سے سوال ہوا، تو انہوں نے کہا عالیہ حمزہ بہن کے ساتھ بیٹھوں گا، انہوں نے کہا عالیہ حمزہ بہن کے ساتھ بیٹھوں گا، پارٹی میں کوئی نفاق نہیں ہے، آپس میں کچھ گفتگو ہو جاتی ہے، تلخ کلامی بھی ہو جاتی ہے، لیکن یہ ماضی کا حصہ ہے، آگے ہم نے عوام کے لیے بہت بڑی جنگ لڑنی ہے، وہ متحد اور شیر و شکر ہو کر لڑیں گے۔ اچھی بات ہے، بالکل اچھی بات ہے۔ مطلب میں تو کس بات کا اختلاف تھا کہ آپ خاتون کے حوالے سے جو ہے وہ اتنا غصہ دکھا گئے آپ، اور اگر 4 یوٹیوبروں نے یا لونڈے لپاڑوں نے اگر آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی کر بھی دی، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ اتنا بھڑک جائیں اور اتنا کچھ جو ہے وہ کر دیں۔ اس خاتون نے بھی جو ہے وہ آپ کی پارٹی کی خاطر جیل کاٹی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ آپ کی پارٹی کی چیف آرگنائزر ہے، کوئی وہ راہ چلتی کوئی ایسی خاتون نہیں ہے جس کے حوالے سے آپ اس طرح کی بات کریں۔ اچھی بات ہے کہ 24 گھنٹے کے بعد ان کو اس بات کا ریئلائز ہوا ہے، اور بالکل ہاں میں اس بات میں بالکل کہوں گا گھر کے اندر جو ہے چیزوں کو ریزالو ہونا چاہیے، لیکن کسی کی جو عزت نفس ہے اس کو مجروح نہیں کرنا چاہیے، کسی کی بھی ہو، ایون سلمان اکرم راجہ صاحب کی اپنی بھی کیوں نہ ہو۔ تو اچھی بات ہے، میرے خیال میں اچھی بات ہے اگر آپس میں پیار محبت پیس ہو رہا ہے۔ ظاہری بات ہے یہ مرچ مسالے لگانے والے تو بہت ہیں، ان کو تو بہت مزہ آتا ہوگا جب لڑائیاں ہوں، چاہے وہ پارٹی کے اندر ہوں، چاہے ایک پارٹی کی دوسری پارٹی سے ہو، میں تو وہ بھی نہیں چاہتا۔
میں تو یہاں پہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ ایک پارٹی کی دوسری پارٹی سے لڑائی ہو, نہ کوئی گالم گلوچ ہو, نہ دھینگا مشتی ہو, نہ مار کٹائی ہو. پیار سے بیٹھ کے ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے بات کریں. لڑنے جھگڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ میری خواہش ہے کہ اس ملک میں نا امن آ جائے, چاہے وہ دہشت گردی کے حوالے سے ہو, چاہے سیاست کے حوالے سے ہو. اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر جناب ایک اور پنڈورا باکس جو ہے وہ کھلا ہے, اور وہ معاملہ ہے کہ جناب ابھی 24 گھنٹے پہلے, تقریباً 24 گھنٹے پہلے جو ہے وہ ہیومن رائٹس کی ایک کمیٹی ہے امریکہ کے اندر, اس کے اندر جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ بیٹھک تھی. تو اس کے اندر زلفی بخاری صاحب جو ہے انہوں نے وہاں پہ جو ہے نمائندگی کی, اور وہاں پہ انہوں نے اپنی پارٹی کا کیس جو ہے پورا بلڈ کیا. اس میں عمران خان صاحب کے حوالے سے جو کچھ ہوا وہ ذکر کیا, انہوں نے ارشد شریف صاحب کے حوالے سے ذکر کیا, یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں. لیکن اس کے بعد زبیر علی خان جو ایک جرنلسٹ ہیں جو پی ٹی آئی کو کور کرتے ہیں, انہوں نے یہ کلیم کیا ہے کہ ایکچولی زلفی بخاری صاحب کو جو ہے وہ پارٹی کے اندر سے ہی روکنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ وہ جو ہے وہ اس کمیٹی کے سامنے پیش نہ ہوں. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں, یہ ان کی سٹوری ہے, انہوں نے کہا ہے کہ جی سجاد برکی صاحب نے جو ہے اس کمیٹی, یہ جو ہیومن رائٹس کے حوالے سے کمیٹی تھی, اس کے چیئرمین کو یا پتہ نہیں ڈپٹی چیئرمین کو جو ہے ایک خط لکھا باقاعدہ طور پہ, اور انہوں نے یہ اٹیمپٹ کی کہ زلفی بخاری جو ہے وہ یہاں پہ سامنے, یہ اس کمیٹی کے سامنے جو ہے وہ پیش نہ ہوں. تو اپنی اس خبر کے اندر انہوں نے یہ بھی اطلاع دی ہے کہ عمران خان صاحب کے جو صاحبزادے ہیں وہ شاید اگلے ہفتے جو ہے وہ امریکہ جا رہے ہیں, اور اس کے بعد وہاں پہ جو ہے مختلف سیاستدانوں سے ان کی وہاں پہ بڑی اہم کوئی ملاقاتیں بھی ہوں گی. تو لیکن انہوں نے سجاد برکی صاحب کے حوالے سے, جو ایکچولی پاکستان تحریک انصاف کے عہدیدار ہیں امریکہ کے اندر, ان کے حوالے سے انہوں نے یہ کلیم کیا ہے کہ جناب وہ چاہ رہے تھے کہ زلفی بخاری صاحب اس کمیٹی کے سامنے پیش نہ ہوں, اور ان کو جو ہے وہ سجاد برکی صاحب کے حوالے سے پورا یہ ان کا جو زبیر علی خان صاحب کی جو خبر تھی وہ ساری سجاد برکی صاحب کے حوالے سے. بہرحال یہ ان کی نیوز ہے, انہوں نے یہ سارا کچھ جو ہے وہ کلیم کیا ہے. اس کے علاوہ جناب آج عمران خان صاحب سے جو ہے اڈیالہ جیل میں دوستوں کی ملاقات کا دن ہے. دوستوں کی ملاقات میں 6 نام جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں, اور ان 6 ناموں میں جو ہے وہ فضل محمد شاہ, محبوب خان اور انور تاج کے نام شامل ہیں. دوسری جانب فاخرہ نشاط کاظمی, موزم جتوئی کے ساتھ بھی جو ہے وہ میڈیا پرسن اطہر کاظمی صاحب, ہمارے بھائی ہیں, اکثر میرے پروگرام میں بھی تشریف لاتے ہیں, اپنا پروگرام خود بھی کرتے ہیں, وہ ان کا نام بھی جو ہے وہ شامل ہے. اب یہ دوسرے جرنلسٹ ہیں جن کا نام جو ہے وہ اس لسٹ میں ڈالا گیا ہے. اس سے پہلے علینا شبری صاحبہ کا نام بھی جو ہے وہ ڈالا گیا تھا, لیکن ان کی ملاقات نہیں ہو سکی تھی. لیٹس سی اطہر کاظمی صاحب کی آج یہ ملاقات ہو پاتی ہے یا نہیں. اس کے علاوہ جناب پاکستان تحریک انصاف نے جناب عمران خان صاحب کی رہائی اور حکومت کے ساتھ ثالثی کے لیے اللیجڈلی جماعت اسلامی سے رابطہ کیا ہے, اور جماعت اسلامی نے دعویٰ کیا ہے کہ جی پی ٹی آئی نے جو ہے وہ ہم سے رابطہ کیا ہے. اور یہ دعویٰ جو ہے ان کے امیر حافظ نعیم الرحمان صاحب نے کیا ہے, اور بتایا کہ پی ٹی آئی کے سینئر رہنماؤں نے کچھ عرصہ قبل ہمارے ساتھ رابطہ کیا کہ ثالثی کروا دیں. ہم نے ان سے کہا کہ پہلے جا کر عمران خان سے مینڈیٹ لے کر او نہیں جی لبڑا, کیونکہ اس سے پہلے بھی بہت دفعہ یہ ہو چکا ہے, وہ مینڈیٹ کہہ دیا جاتا ہے ہاں جی ٹھیک ہے آپ جا کے مذاکرات کر لیں, لیکن اس کے بعد نیچے سے جو ہے وہ کرسی کھینچ لی جاتی ہے. تو انہوں نے کہا جی جماعت اسلامی ثالثی کروانے کے لیے تیار ہے, مگر ہم حکومت سے اس وقت بات کریں گے جب آپ کے پاس مکمل مینڈیٹ ہوگا. اچھا, میں آئی واز جسٹ تھنکنگ کہ جماعت اسلامی کے اپنے پاس بھی مینڈیٹ ہے, مطلب کہ وہ ایکچولی ایسا کچھ کر سکیں, آئی ڈونٹ نو, کیونکہ کیا وہ ایسی پوزیشن میں ہیں بھی کہ وہ حکومت کے ساتھ جو ہے بیٹھ کے کوئی ثالثی وغیرہ جو ہے وہ کروا سکیں. آئی ریئلی ڈاؤٹ اٹ. تو اس کے علاوہ جناب ایک اور واقعہ جو ہے وہ پیش آیا ہے, اور وہ ہے انڈیا کے حوالے سے. دلی سے گوا جانے والی انڈیگو کی پرواز بدھ کی رات ممبئی ہوائی اڈے کے اوپر جو ہنگامی لینڈنگ کرنے کے اوپر جو ہے وہ مجبور ہو گئی. پریس ٹرسٹ آف انڈیا کے مطابق دوران فلائٹ جہاز کا ایک انجن مبینہ طور پر فیل ہو گیا, جس کی وجہ سے فلائٹ کو گوا لے جانے کے بجائے ممبئی میں ہنگامی لینڈنگ کرنا پڑی. یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ جہاز میں کتنے مسافر سوار تھے, لیکن فلائٹ ٹریکر کے مطابق انڈیگو کی فلائٹ ایئر بس A320 دلی سے گوا کے لیے رات 8 بجے کے قریب روانہ ہوئی, لیکن اسے ممبئی کی طرف موڑ دیا گیا, جہاں یہ رات 10 بجے سے پہلے چھترپتی شیواجی مہاراج بین الاقوامی ہوائی اڈے کے اوپر جو ہے وہ اتار دی گئی. اب مجھے لگتا ہے کہ ان کو نا اپنے جہازوں کے لیے کوئی پوجا ووجا کروانی پڑے گی, کیونکہ آئے دن ان کے جہاز جو ہے وہ, تو میں ویسے ہی میں ازراہ مذاق میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کے اگر پیسنجر پلینس کا یہ حال ہے تو پائیں تاڑے 6 جہاز پھر کٹ ڈگے نے, مطلب یہ تو پاکستان نے صرف نشانہ بنایا نا, آپ کے تو پھر بہت سے جہاز گرنے چاہیے تھے, کیونکہ اگر آپ اپنے جہازوں کا یہ حال رکھتے ہیں تو پھر تو کافی زیادہ تباہی ہو سکتی تھی آپ کی. تو آپ ابھی شکر منائیں کہ آپ کے صرف 6 جہاز ہی گرے ہیں, اس سے زیادہ نہیں گرے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.